اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ناظرین، میں میر مہدی میر، آج ہمارے ساتھ جو مہمان بنے ہوئے ہیں وہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ غلام حسین موتو صاحب ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یونٹی پہ رہے گا، اتحاد کے حوالے سے رہے گا۔ پہلے ہم مولانا صاحب سے سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ رہے گا آپ سے کہ یونٹی دراصل کیا ہے؟ اتحاد لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ اتحاد اور وحدت یہ انسان کے لیے نا آشنا نہیں ہے۔ مل جل کر کام کرنا، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا اور دشمنوں کے مقابلے میں یونائٹ ہونا اور ان کی سازشوں کے مقابلے میں یکجہت ہو کر، یکجٹ ہو کر، متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا، اور آپس میں جو چیزیں اختلافات ایجاد کرتی ہیں، نفرتیں پھیلاتی ہے اور انسانی بھائی چارے کو خطرے میں ڈالتی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنے کو ہم اتحاد کہہ سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے دوری کرنے کو ہم یونائٹی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے دینی پیشواؤں نے اتحاد کے بارے میں فرمایا، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ تمام مسلمان ایک مذہب، ایک مسلک اختیار کرے، شیعہ شیعہ ہی رہے، سنی سنی ہی رہے، لیکن شیعہ اس طرح شیعہ رہے کہ وہ اہل سنت بھائیوں کی دل آزاری نہ کرے، اور سنی اس طرح سنی رہے کہ وہ شیعہ بھائیوں کی دل آزاری نہ کرے، اور جو ہمارے مشترک اہداف ہے، جو ہمارے مشترک گولز ہیں، ان کی ہم مل جل کر آبیاری کریں، اور جو ہمارے مشترکہ چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو ہم مل جل کر کا مقابلہ کریں، جو ہمارے مشترک دشمن ہیں ان کا ہم مل جل کر مقابلہ کریں، اور ان دشمنوں کا ایکجہت ہو کر ان کے سامنے ہم کیا ڈٹ جائیں، اس کو ہم اتحاد کہتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، ہمارا یہ کوشچن رہتا ہے کہ جو ابھی تنظیمیں ہیں جیسے MI6 ہے، جیسے CIA ہے، یہ تنظیمیں ہیں جو اتحاد کو بڑھاوا نہیں دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں اتحاد کروانا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا قرآن نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں سے، مسلمانوں کے بھائی چارے سے، مسلمانوں کی ترقی سے، مسلمانوں کی کامیابی سے خوش نہیں ہوں گے۔ قرآن نے واضح انداز میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ تمہیں یہود و نصارہ نہ بنائیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ تم لوگ اپنے سخت ترین دشمن یہودیوں کو پاؤ گے۔ اشد الناس عداوتاً، عداوت کے لحاظ سے، دشمنی کے لحاظ سے جو تمہارے سخت ترین دشمن ہوں گے وہ یہود ہوں گے۔ تو دشمن شناسی قرآن کا ایک ٹاپک ہے، اور مسلمانوں کو قرآن نے وارننگ دے رکھی ہے، چنوتی دے رکھی ہے، خبردار کر کے رکھا ہے، الارم بجا کے رکھا ہے کہ ان کی دشمنی سے ڈرو، ان کی دوستی میں بھی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے امام خمینی فرماتے تھے امریکہ کی دشمنی سے زیادہ امریکہ کی دوستی، یہ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر نہ جانے کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب قرآن نے ہمیں دشمنوں سے آشنا کیا ہے تو یہ دشمن خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جہاں بھی مسلمان ہوں گے، جہاں بھی اسلام ہوگا، جہاں بھی مسلمانوں کے اہداف ہوں گے، یہ ان کے درمیان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے، ان کی کامیابیوں کا راستہ روکنے کے لیے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی کیا استعمال انہوں نے کی ہے، کر رہے ہیں ان کا وہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو MI6 ہے یا اور دوسرے وہ گروپس ہے، یہ تنظیمیں ہیں جو اس وقت اسلام دشمنی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ اسلام جو بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ سنی میں
کہیں کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ اکثر شیعہ سنی میں اتحاد ہے، بھائی چارگی کی فضا ہے، لیکن کہیں کہیں پر جب آپ دیکھ رہے ہیں تفریقے کی فضا قائم ہو رہی ہے. اس کے روٹس اگر آپ دیکھیں گے، اس کے روٹس MI6 اور اس طرح کی اسلام دشمن تنظیموں سے جا کر ملتی ہے. ان کی گٹی میں، ان کے پلاننگ میں، ان کی اسٹریٹجی میں ہے، ان کے اہداف میں ہے مسلمانوں کو کمزور کرنا. وہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان طاقتور ہو، وہ کبھی نہیں دیکھیں گے مسلمان مقتدر اور پاورفل ہو. ان کے لیے ایک طاقتور مسلمان ناقابل برداشت ہے، ان کے لیے ایک معزز مسلمان ناقابل برداشت ہے، ان کے لیے پرسکون زندگی گزارنے والا مسلمان ناقابل برداشت ہے. لہٰذا وہ ان کے سکون کو توڑنے کے لیے، ان کی کامیابیوں کا راستہ روکنے کے لیے، ان کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے ہر دم مصروف عمل ہے. مولانا صاحب، کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے، کہیں پر بھی دیکھا جائے کہ ایک مسلمان شکار ہوتا ہے، چاہے ہم کشمیر دیکھیں، چاہے لبنان دیکھیں، فلسطین دیکھیں، سیریا دیکھیں، نائجیریا دیکھیں، ایک مسلمان شکار ہو رہا ہے. کیوں اگر مسلمان اتحاد پہ ہے تو کیوں ایک پلیٹ فارم پہ یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اور یہ کیوں نہیں اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ جی، آپ نے اچھا اشارہ کیا ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کے دشمن متحد ہے اور خود مسلمان بکھرے ہوئے ہیں. مسلمان ملک بکھرے ہوئے ہیں، مسلمان کنٹریز بکھری ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبی گفتگو ہے یہ کہ مسلمان کنٹریز میں انہی دشمنوں نے، انہی تنظیموں نے، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اپنا اتنا انفلوئنس بڑھایا ہے. یہودیوں نے عرب کنٹریز میں اتنا انفلوئنس بڑھایا ہے، یہودیوں نے مسلم کنٹریز میں اتنا انفلوئنس بڑھایا ہے کہ اب وہاں کی حکومتیں کٹ پتلی حکومتیں ہیں، وہ امریکہ کی پٹھو حکومتیں ہیں. ان کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ غلام ہیں، وہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. سارا جو ان کا جو پلان بن رہا ہے وہ دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے ٹرمپ نے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے مسلمان کنٹریز کو پریشرائز کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار کرے، اسرائیل کو تسلیم کرے، اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا. کچھ لوگوں نے اعلان تسلیم کیا اور کچھ لوگ خفیہ طریقے سے اسرائیل کے ساتھ اپنے رابطے برقرار کیے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ مسلم امتوں میں اتحاد ہے. لیکن اس اتحاد کی تحریک کو، اس اتحاد اور بھائی چارگی کو ابھی منزل تک پہنچانے کے لیے بہت ساری جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. امام خمینی، امام خامنئی اور اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے، شیعہ ہو سنیوں کی جو مخلص لیڈرشپ ہے، انہوں نے ہمیشہ اتحاد پر زور دیا ہے. ملتوں کے درمیان جب اتحاد قائم ہوگا تو ایک دن انشاءاللہ یہ جو پٹھو حکومتیں ہیں، جو کٹ پتلی حکومتیں ہیں، انشاءاللہ ان کا سایہ بھی ختم ہو جائے گا اور ان دشمنان اسلام کا بھی سایہ ختم ہو جائے گا. ویسے بھی آیت اللہ سیستانی صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ سنی ہمارے خالی نفس و جان ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائی بھی ہے، تو اس پہ آپ تھوڑا سا وضاحت دیجیے. جی، یہ آیت اللہ وہی بات ہے کہ یہ جو مخلص لیڈرشپ ہے، شیعوں کی ہو یا سنیوں کی، جو مسلمانوں کا درد سمجھتے ہیں، جو مسلمانوں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اگر ہم آپس میں دست و گریبان رہیں گے، اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو نہ شیعہ کی جیت ہے نہ سنی کی جیت ہے، بلکہ جیت دشمنان اسلام کی ہے. جن کو یہ پتہ ہے کہ ہماری آپسی لڑائی میں نہ ہم فتح سے ہمکنار ہو رہے ہیں اور نہ شیعہ فتح سے ہمکنار ہو رہا ہے، نہ سنی فتح سے ہمکنار ہو رہا ہے، بلکہ دشمنان اسلام، یہود، نصارہ فتح سے ہمکنار ہو رہے ہیں. تو وہ مخلص قیادت بار بار اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جائے. آیت اللہ سیستانی نے یہ جملہ اس وقت جب عراق میں تفرقہ اپنے اوج پر تھا، فرقہ وارانہ لڑائیاں اپنے اوج پر تھی، اس زمانے میں آیت اللہ سیستانی نے یہ جملہ کہا جب ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ آپ فتویٰ دے اہل سنت بھائیوں کے خلاف. تو اس وقت آیت سیستانی نے یہ کہا، یہ جو ہمارے اہل سنت بھائی، یہ صرف ہماری جان نہیں ہے، یہ ہماری سانسیں ہیں، ہمارے نفس ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں. ہم اور ان کا راستہ ایک ہے، ہماری اور ان کی منزل ایک ہے، ہمارا اور ان کا مقصد ایک ہے، قبلہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، کتاب ایک ہے.
مولانا صاحب آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض رہے گا، آپ کی نظر میں علماء حق جو کشمیر مسلم علماء کے ہیں کشمیر کے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہے یا آئے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو ڈکی کوئی چھپی بات نہیں ہے، اختلافات ہے. کہیں پر یہ اختلاف طریقہ کار کا اختلاف ہے، کہیں پر یہ اختلاف نظریات کا اختلاف ہے، اصولوں کا اختلاف ہے، اور بنیادی مسائل کے راہ حل کے سلسلے میں اختلافات ہے. آہستہ آہستہ اتحاد کی فضا قائم ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم البتہ اس اتحاد کی فضا کو اور وسعت کے ساتھ قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس اتحاد کی تحریک کو، اس اتحاد کی نہج کو، اس اتحاد کی کوششوں کو ہمیں تیز سے تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ جو ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، صرف مسلمانان کشمیر کے خلاف نہیں، مسلمانان ہند کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر اور متحدہ پلیٹ فارم پر اور مشترکہ دشمن کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تب جا کے انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. کیا میسیج رہے گی ویورز کے لیے جو امت مسلمہ ہیں، آپ کی کیا میسیج رہے گی لاسٹ میں کہ اتحاد کے حوالے سے ان پر؟ ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تلک ہو ایک ہی راستہ، وہاں تلک تو ساتھ چلو. شکریہ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ غلام صاحب جو کہ کشمیر کے شالنہ کے وسطی گاؤں ڈسٹرکٹ بڈگام سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے اچھے طریقے سے آج ہمیں یہاں پہ اتحاد کا موضوع بیان کیا. لیتے ہیں آج کے پروگرام سے رخصت. خدا حافظ.